عزت دی ہوئی. ہم تو 2008 سے 7 سے لے کر آج تک اپوزیشن میں رہے. آج سب کو پتہ ہے کہ میں جو اپنا دور تھا 3.5 سالہ پی ٹی آئی کا دور, میں تو اس میں بھی اپوزیشن میں تھا 100%. ہمیں آپ بتائیں اٹک والے نہیں جانتے کہ میں اپوزیشن کر رہا تھا. ہمیں کوئی گھاس نہیں ڈال رہا تھا, ہمیں کارنر کیا جا رہا تھا, ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا تھا. یہ جو لگڑ قسم کے یہاں نمائندے تھے پی ٹی آئی کے, جس میں ملک امین اسلم, وہ زلفی بخاری جو ابھی بھاگا ہوا ہے, اس کے بھائی جنہوں نے یلہ مچائی رکھی ہے پیچھے پی ٹی آئی دور میں, اور ہم ان کو خان کو بتاتے بھی تھے کہ جی یہ کام جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جاتی ہوں, لیکن جب موقع آیا کہ جی ہم نے خان کے خلاف وہ عدم اعتماد آئی, تو میں نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا, میں خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اس لیے نہیں کہ پی ٹی آئی نے مجھ سے کوئی پیار کیا تھا یا پی ٹی آئی مجھے اس وقت پیاری تھی, نہیں, اس لیے کہ میں اپنے اصول کے لیے اپنی عزت کی خاطر کھڑا ہو گیا. اور خان نے مجھے کہا کہ میں تو میجر صاحب سمجھ رہا تھا کہ آپ پہلے آدمی ہوں گے جو مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے. اس کا پرانے سی ایم صاحب, بزدار صاحب, شاہ محمود صاحب, یہ سب گواہ ہیں. میں نے کہا نہیں جی آپ نے دھکے تو بڑے مارے ہیں, لیکن میں اللہ کے فضل و کرم سے کھڑا ہو گیا. اس کے بعد 1.5 سال دوبارہ جو گزرا ہے, جس میں پنجاب میں بھی گورنمنٹ تھی اور یہ تھی, انہوں نے بھی ہمیں کوئی کاس نہیں ڈالا. کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو انہوں نے ہمیں کوئی اکاموڈیٹ کیا ہو. میں نے کوئی اکاموڈیشن اپنے لیے نہیں کہ مجھے کوئی وزارت چاہیے تھی یا کوئی مجھے عہدہ چاہیے تھا یا مجھے کوئی لالچ تھی, نہیں. میں چاہتا تھا کہ پبلک کے کام ہو, عام آدمی کے کام ہو, غریبوں کو ریلیف ملے, جس کے لیے میں پی ٹی آئی میں گیا تھا کہ ایک مثبت اور اچھی تبدیلی لوگوں کے لیے ہم لے کر آئیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمارے اوپر زیادتی کی. اس زلفی کو ہمارے اوپر چڑھا دیا, ادھر ہلکا جو ہے NA-50, اس پہ اس لیے انہوں نے کیا کہ میں آپ یہ اٹک والے لوگ سارے جانتے ہیں زلفی کو. مجھے آپ بتائیں کہ زلفی کی تڑتڑی بھی نہیں بنتی. کوئی کون ہے جو نہیں, اس کا بھائی اپنا چاچا بخاری صاحب اعجاز بخاری, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو منع کیا یار یہ ہلکا نہیں. وہ کہہ رہے تھے نہیں میں نے نیا ہلکا بنانا ہے, یہ بنانا ہے جو میں یہ خالہ جی کا کہا رہے تھے کھیل ہے, خالہ جی کا کھیل ہے. ادھر ہم لوگوں نے, ہماری خاندانوں نے, ہمارے عزیزوں نے, ہماری برادری نے یہاں کام کیا ہوا ہے, ورک کیا ہوا ہے. اور پھر ادھر اس میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی وراثت کی جو ہے وہ پارٹی نہیں بننی چاہیے. بھائی وٹ ڈو یو مین بائی وراثت؟ وراثت کیا ہوتی ہے بھائی؟ میں اگر ایک کام کرتا ہوں اور لوگ اگر مجھے پسند کرتے ہیں, مجھے ووٹ دیتے ہیں, اور اس کے بعد اگر میری بیٹی یا میرا بیٹا کوئی اچھے کام کرتا ہے, میری فیلڈ میں آیا, وہ ڈیلیور کرتا ہے, لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, تو آپ کس طرح کہتے ہیں یہ وراثت ہے؟ یہ وراثت کوئی نہیں ہے. جو وراثت میں کام نہیں کرے گا, ڈیلیور نہیں کرے گا, وہ جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا. جو ڈیلیور کرے گا وہ وہاں رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, خان کے ساتھ ہم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہیں. یہ اور ابھی بھی ٹکٹوں میں بھی بے تحاشا تاندلی ہوئی ہے. یہ جو لگڑ, اور بھی کئی لگڑ ہیں جو پارٹی کے اندر ہیں, وہ جب خان صاحب آئیں گے تو میں بتاؤں گا. وہاں پتہ نہیں یہ کیسی ہے, ہر بندہ اپنا لگا ہوا ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ خان کدھر ہے یا کون کدھر ہے. ہر بندہ اپنی دبائی جا رہا ہے, اور میرے پاس بہت سارے پروف ہے کہ یہاں بے تحاشا یلہ مچائی گئی ہے, لوگوں کو غلط ٹکٹ تقسیم کیے گئے. اب میں اتنا بڑا سٹیک ہولڈر ہوں اٹک کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے, تو مجھے جو ہے انہوں نے پوچھا ہی نہیں. حالانکہ میں نے اس عمر ایوب کو لڑکے کو کہا, اس کی عمر بھی مجھ سے 20 سال چھوٹی ہے, میں نے اس کو کہا بھائی مجھ سے ذرا مشاورت کر لینا, لیکن مشاورت ہی نہیں کی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نے اب پارٹی کو بھی درست کرنا ہے. اس طرح کام نہیں چلے گا, اس طرح معاملات نہیں چلیں گے. میں تمام ورکر جو ہے پی ٹی آئی کے, آپ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ تھوڑا پاؤں دبائیں اور
ایسے جو اچھے لوگ ہیں، جو خلوص والے لوگ ہیں، جنہوں نے کچھ ڈیلیور کیا ہے، جنہوں نے کوئی معاملات کو بہتر کیا ہے، جو سٹینڈ کر سکتے ہیں اپنی عزت کی خاطر، پارٹی کی عزت کی خاطر، ان کا ساتھ دیں اور ایسے لوگوں کو آپ جو ہے وہ فرق کریں. ہم نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے، حق کا ساتھ دیا ہے، کبھی جھکے نہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور نہ جھکیں گے. اب میں آپ سے ایک اپیل کر رہا ہوں، میں آؤں گا نہیں. میں یہ آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، آپ سب لوگ مہربانی کر کے اس کو اپنا ذاتی الیکشن سمجھیں. ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر بزرگ میجر طاہر ہے. ہر بچہ، ہر بزرگ میجر طاہر بنے، ہر میری بہن بیٹی ایمان طاہر بنے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ بن کر الیکشن لڑیں، گھروں میں ڈور ٹو ڈور جائیں، ڈور ٹو ڈور جائیں، بیٹیوں کو بھیجیں، میرے بھائیوں کو بھیجیں. انشاءاللہ جیت ہمارا مقدر ہے. جتنے موجے میں نے دیکھے ہیں نا، یہ 8 تاریخ کو بھی ایک دیکھیں گے اٹک کی تاریخ میں. ہم اللہ کے فضل و کرم سے بھاری اکثریت کے ساتھ جیتیں گے انشاءاللہ، بھاری اکثریت کے ساتھ جیتیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. آپ ہمیں ہر لحاظ میں کیا کہتے ہیں، اپنے دعاؤں میں اور اپنے معاملات میں ہمیں ہر وقت یاد رکھیں. اللہ سے دعا کریں، جو جولیاں اٹھا کر دعائیں کریں. انشاءاللہ اللہ میں بہت بڑی اور اونچی کامیابی عطا کرے گا. اور میرے دوستوں، گھبرانا نہیں ہے کہ آپ کو آگے اٹھا کے لے جائے گا، نہیں، ڈٹ جاؤ. اور 8 تاریخ کو ہر شخص نے باہر نکلنا ہے اور نکل کر ووٹ پول کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا، اب ایک اور بھی میں بتا جاتے جاتے یہ ایک اور چھوٹی سی بات آپ سن لیں کہ انہوں نے بیلٹ پیپر پر جو نشان دیے ہیں وہ بھی بڑے مزے کے. اب وہ بیلٹ پیپر جو ہوتا ہے وہ ایز پر الفابیٹیکل وہ سیریز میں آتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سیریز میں آتا ہے، ہر حوالے سے آفتاب ہے، اے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اس کا نام پہلے آنا چاہیے. انہوں نے اس کا نام کارڈ پہ آفتاب ہے لیکن اس نے نام لکھا ہے آفتاب احمد اور اس کو لکھ دیا شیخ آفتاب، کیونکہ ٹی کے ساتھ آ جائے وہ، تو ٹی کے ساتھ وہ آ گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے شیر اوپر ہے، بھیڑ جو ہے وہ نیچے ہے، اور اس کے اوپر ایک گمنام سا آدمی اس کو بکری دے دی ہے. اور یہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ شاید لوگ بھیڑ کی بجائے شیر کو دیں گے. تو لوگ جانتے ہیں کہ اصلی شیر کون ہے. لوگ بھیڑ نہیں، شیر والے بھی بھیڑ پہ ڈالیں گے، بکری والے بھی بھیڑ پہ ڈالیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہربانی کریں کہ آپ کریں، کیونکہ ہم نے عمران خان کی فائٹ کرنی ہے. ہم نے عمران خان کا جو ایک مشن ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. جو تبدیلی وہ لانا چاہ رہے ہیں وہ لانی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ملک کے اندر بہتر ماحول لانا ہے، بہتر سسٹم لانا ہے. یہ جو قوانین ہیں پرانے، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. جو کہ یہ جو پولیس کی اٹراسٹیز ہیں، پنجاب پولیس کی اٹراسٹیز ہیں، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران واحد لیڈر ہے جو اس ملک کی بقا کے لیے اور ملک کے وہ کیا کہتے ہیں استحکام کے لیے ضروری ہے. انٹرنیشنل لیڈر ہے. آپ نے دیکھا جب جاتا ہے اس کا ایک سٹرکچر ہے، اس کا اپنا ایک اللہ نے دیا ہوا ہے، یہ کسی بندے نے نہیں دیا ہوا، کسی بندے کی کوئی شے نہیں ہے. اور جس طریقے سے وہ ڈٹ کر کھڑا ہے، اندر بھی وہ مطلب مضبوط ہے، اور ہمیں بھی اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور ہمیں اسے بھرپور طریقے سے سپورٹ کرنی چاہیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جیت ہماری ہے اللہ کے فضل و کرم سے. آپ محنت کریں، گھروں میں گھر گھر جائیں اور ہمیں سپورٹ کریں اور ہمیں بہت بھاری اکثریت سے انشاءاللہ کامیاب کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد.